بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 4 کا مضمون نمبر 5 پیج نمبر 100 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق قیافہ شناس کی بات پر مسکرا پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک مرتبہ بہت شاداب و فرحات تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے اقدس وفور مسرت سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے نہیں دیکھا قیافہ شناس مجزز مدلجی ابھی میرے پاس آیا۔ اس نے اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ کو دیکھا۔ ان کے اوپر کھجور کی چھال سے بھری ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس سے وہ دونوں اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھے، مگر ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ان کے صرف پاؤں دیکھ کر کہا، یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں کی اصل ایک ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس خوش باش تشریف لائے۔ فرط مسرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے انور دمک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں فرمایا، کیا تم نے زید کے بارے میں نہیں سنا جس میں قیافہ شناس اسامہ کی زید سے جسدی مشابہت بیان کر رہا تھا؟ اس حدیث کو امام ابو شیخ اصبہانی، طحاوی اور ابن ابی عاصم الشیبانی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 6۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے شخص کا ذکر فرما کر مسکرا پڑے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا، اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا، لیکن اسے ایسا خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گا، لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں جنت میں دنیا اور اس سے 10 گنا مزید عطا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کی مثل 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، اے باری تعالیٰ، تو میرا مذاق بناتا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے، یعنی ہر شے کا مالک اور مختار ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 20۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب کے بعد دوزخ سے نکلے گا۔
وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر حکم ہوگا کہ پہلے اس کے ہلکے گناہ پیش کرو اور ابھی اس کے بڑے گناہ مت پیش کرو، سو پہلے اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا فلاں روز تو نے ایسا کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ وہ تسلیم کرے گا اور انکار نہ کر سکے گا، نیز وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈرے گا کہ کہیں وہ پیش نہ ہو جائے۔ حکم ہوگا ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی۔ وہ عرض کرے گا میرے مالک، میں نے اور بھی گناہ کے کچھ کام کیے ہیں جنہیں میں یہاں نہیں پاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں باب نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ اب باب نمبر 5 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاح فرمانے کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اعتدال و توازن، حکمت و فراست اور جمال و رعنائی سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں جہاں خشیت الہی، عبادت و ریاضت اور فقر و زہد نمایاں ہیں، وہیں تبسم ریزی، ظرافت طبع اور دل نشین مزاح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج تھے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس شگفتہ مزاجی اور باہمی مزاح کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جملہ حق و صداقت کا آئینہ دار اور اخلاق سے مزین ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاح کبھی تحقیر، تمسخر یا دل آزاری پر مبنی نہ ہوتا، بلکہ دل جوئی، محبت اور قربت کا ذریعہ بنتا۔ اس فصل کی احادیث اس امر کو واضح کرتی ہے کہ ظرافت و خوش طبعی دین سے باہر نہیں ہے، بلکہ سچ پر مبنی مزاح تعلقات میں خوشگواری پیدا کرتا ہے۔ الحدیث، اس باب کا مضمون نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجراح مزاح بھی ہر بات ہمیشہ مبنی برحق ہوتی ہے۔ اور حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مزاح میں بھی سچی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اسے امام احمد نے، ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں مزاح کرتا ہوں، لیکن مزاح میں بھی سچ بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ مدینہ منورہ کے مشہور بخار اور پھر اس کے مدینہ منورہ سے مہیعۃ کی طرف منتقل ہو جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور خوب ہنس رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ حضرت بریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے مشہور واقعے کے متعلق باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ہم ان کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اس قسم کی ہنسی مزاح کے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا آپ دونوں میرے سامنے تو یہ ہنسی مذاق والی بے معنی باتیں نہ کریں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ میں بعض اوقات خوش طبعی بھی کیا کرتا ہوں، مگر جو ہنسی کی بات کہتا ہوں وہ بھی حق اور سچ ہی کہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو شیخ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس باب کا مضمون نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا اور میرے خیال میں اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا۔ چنانچہ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے دل جوئی کی خاطر فرماتے اے ابو عمیر، نغیر کا کیا بنا؟ نغیر ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ بعد میں مر گیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ تو ہوتا ہے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے دو کانوں والے۔ محمود کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے بیان کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح فرمایا تھا۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 7، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے تھے؟ میں نے جواب دیا جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو شیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جس کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحائف لایا کرتا تھا۔ اس کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسے بدلے میں کوئی چیز عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ وہ دیہاتی صحابی بظاہر حسین نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس کے پاس پہنچ گئے. وہ نہ دیکھ سکا، پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اب وہ کوشش کر کے اپنے جسم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ اچھی طرح لگانے لگا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے ہاں تو کم قیمت نہیں ہو، یا فرمایا بلکہ اللہ کے ہاں تم بیش قیمت ہے. اس حدیث کو امام احمد، عبدالرزاق، ابن حبان، بیہقی، مقدسی اور بقوی نے روایت کیا ہے. امام حیثمی فرماتے ہیں کہ امام احمد کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں. حدیث نمبر 9، حضرت عبید اللہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن حارث بن جوجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوش مزاج اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. ہاں بچوں والے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اس خوش مزاجی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور بہت خوش ہوا کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابو شیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 10، حضرت ابن ابی ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو الورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے سرخ و سفید رنگت کا شخص پایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو الورد یعنی تازہ پھولوں کی طرح ہو. راوی جبارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دل لگی کے لیے مزاح فرمایا. اسے امام طبرانی، ابن سنی اور ابو الشیخ اصبہانی نے اور بغوی نے شرح السنہ میں مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے. اس باب کا مضمون نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بھی اجر رہے شفقت مزاح فرما لیا کرتے تھے. اس کی حدیث نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انصار کی ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا ہرگز داخل نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس بڑھیا کے بارے میں آپ کے کلمات مجھ پر بڑے گراں گزرے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک واقعتاً اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان بوڑھی خواتین کو جنت میں داخل فرمائے گا تو انہیں باقیرہ یعنی نوجوان کنواری عورتوں میں تبدیل فرما دے گا. اسے امام طبرانی، ابن السری اور ابو النعیم نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 12، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے. ان کے پاس ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ میری خالہ ہیں.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجرائے مزاح فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ بات اس عورت کی طباع پر گرا گزری۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس عورت کی تشویش بیان کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بوڑھی عورتوں کو نئی تخلیق میں ڈھال کر جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی انہیں جوانی کا روپ دے کر بہشت میں بھیجے گا۔ اسے ابو شیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13 امام بغوی شرح السنہ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں ہرگز کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا۔ وہ خاتون روتے ہوئے لوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو بتاؤ کہ وہ اس حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی کہ وہ بوڑھی ہو، یعنی اسے پھر سے جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ حدیث نمبر 14 حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نامی خاتون حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا شوہر بلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا شوہر وہی تو نہیں جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ان کی آنکھیں تو اچھی ہیں، ان میں سفیدی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو، یعنی ہر انسان کا حلقہ چشم سیاہی اور سفیدی دونوں رکھتا ہے۔ اسے امام غزالی اور عراقی نے ذکر کیا ہے۔ اس باب نمبر 5 کا مضمون نمبر 3 یہاں مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیج نمبر 114 پر یہ ختم ہوتا ہے۔